بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا سوال کیا ہے جی؟ آج کا سوال یہ ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، دوسرے ملک میں جو پاکستانی جا کے رہ رہے ہیں وہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہے اس ملک میں زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے ملک میں یا یورپ میں بسنے والے لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، گویا کہ ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جی آپ کا سوال؟ اچھا، آپ کا یہی سوال ہے۔ آج کامن سوال ہے کہ زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ انسان بنیادی طور پر اس دنیا میں جب آیا تو وہ صرف کھانے کے لیے دو ہاتھ نہیں لے کر آیا، اور صرف فوکس اس کا دو ہاتھوں کے اوپر نہیں تھا یا منہ میں ڈالنے کے لیے کچھ اس پہ فوکس نہیں تھا، بلکہ اپنے ساتھ عقل و شعور کی بے پناہ صلاحیتیں لے کر آیا جو رب تعالیٰ کی طرف سے اسے ودیت کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری مخلوق وہ مجبور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو، دیگر ساری مخلوقات انسانوں کے لیے پیدا کیا ہوا ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں اس کے اندر ڈالی ہیں، اور ہر دور میں انسان ایڈوانس رہا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بہت نبی آئے، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تعلیم دیتے رہے، ہدایت کا رستہ دکھاتے رہے، اور ہر دور میں انسان جدید رہا ہے۔ 4000 سال بعد کی اگر تہذیب کو دیکھیں، 5000 سال 6000 سال کے بعد کی تہذیبوں کو دیکھیں جو ابھی دریافت ہوئی ہیں، تو بعض معاملات میں وہ اب کے دور سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ وہاں ان کے رہن سہن کے جو انداز ہیں وہ آج کے دور سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نظر آتے ہیں، اور مکان بنانے کے جو فن ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراشا ہوا، ایسے ایسے وزنی پتھر انہوں نے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا، اور اس کو نصب کیسے کیا گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز اس کو دی ہے، اور اس کو ودیت کی گئی ہے، اس کے شعور میں ہے۔ اب بھی ہم تقابلی جائزہ جب پیش کرتے ہیں زندگی گزارنے کا، تو بنیادی طور پر تو انسان کے اندر ایک جیسی صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر مرد ہے تو اس میں مردانہ طور پر جو صفات ہیں وہ دنیا کے تمام مردوں میں ایک جیسی ہیں۔ اگر خواتین ہیں تو ان میں جو صفات ہیں یا نفسیاتی جو ان کے اندر جو صفات ہیں یا اخلاقیات ہیں وہ بھی ساری دنیا میں کامنالٹیز ہے، ایک جیسی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ایک ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، اور بھوک مٹانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کھانے کے طریقے مختلف ہیں، کھانے پکانے کے طریقے تھوڑے مختلف ہیں، اور تنوع پایا جاتا ہے موسموں میں۔ جہاں گرمی ہے وہاں گرمی کے اثرات غالب ہیں، لباس اس تناسب سے ڈالا جاتا ہے۔ جہاں سردی ہے وہاں اس تناسب سے لباس ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح غذا پر جب فوکس کیا جاتا ہے تو ایسے ممالک ہیں، اتنی سردی ہے کہ وہاں گوشت کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، کیونکہ جسم کو جو حقیقی حرارت ملنی ہے وہ تو گوشت سے ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جہاں گھاس بھی نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، سبزی
ہی نایاب ہے، دوسرے ملکوں سے مہنگی جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل الگ الگ جگہوں پر رکھے ہیں، ایک جگہ پر نہیں بلکہ الگ الگ جگہوں پر رکھے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پر پیٹرول ہے، کسی جگہ پر پانی وافر مقدار میں ہے، اور جس جگہ پیٹرول ہے وہاں پانی نہیں ہے۔ تو مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں جو میسر آتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اوپر معاملات الگ نوعیت کے ہیں، اور ہر شخص کے اوپر الگ طرح کی ایک آزمائش ہے۔ دنیا بنیادی طور پر آزمائش ہے۔ آدم علیہ السلام کی بھی جو تخلیق ہوئی جس مٹی سے، تو یہ دنیا کے مختلف بر اعظم کی مٹی اس میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی چپٹا ہے، کسی کی ناک کھڑی ہے، کوئی نارمل ہے، کسی کی آنکھیں بلو ہیں، کسی کی آنکھیں بلیک ہیں۔ تو یہ تنوع جو ہے وہ دنیا کی مختلف بر اعظموں کی مٹی کو لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل میں یہ مختلف تنوع پایا جاتا ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اور دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اپنی۔ کسی کو سردی کا ایڈوانٹیج ہے، کسی کو گرمی کا ایڈوانٹیج ہے، کسی کو بہار کا ایڈوانٹیج ہے، کسی کو اور نارمل موسم ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے۔ صرف یہ ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ جو عقل و شعور کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان کو اخلاقیات کی پٹری پر چڑھا کر وہ نبی جنہوں نے ہدایت کا رستہ دکھایا، اس پٹری پر چڑھا کر اس کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا احترام جہاں پر موجود ہے ان قوموں نے ترقی کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اہم نکتہ ہے۔ تو ایک تنوع پایا جاتا ہے دنیا میں ہر جگہ کو، جب کمپیریزن کریں گے تو ایک تنوع ہوگا، ایک تبدیلی ہوگی۔ ہم ان تبدیلیوں کو کسی دوسرے معاشرے پہ مطلقاً امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے موسمی حالات، وہاں کے کلچرل معاملات اس میں انوالو یا مذہبی معاملات ان میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پاکستانی یا ایشین کوئی لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو یہ تجربے میں بات آئی ہے کہ وہ ان کی اچھی باتوں کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ یہاں کے جو لوگ، وہاں کے جو برے لوگ ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں زیادہ۔ چاہیے تو یہ کہ وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں، وہاں کے سائنٹسٹ بھی ہیں، وہاں کے قوانین مرتب کرنے والے بھی ہیں، نافذ کرنے والے بھی ہیں، وہاں کے اخلاقیات رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو فالو کریں، یہاں کے اکثر و بیشتر لوگ وہاں کے خراب گوروں کو فالو کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں سے بھی گئے ہوئے لوگ جو وہاں رہائش پذیر ہو چکے ہیں، ان کی سوچ کا دائرہ جو ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نسل در نسل یہیں سے رہ رہے ہیں، ہمارا یہی وطن ہے، حالانکہ وہ یہاں سے روزی کمانے کے لیے وہاں گئے تھے، اپنی غربتوں کو مٹانے کے لیے یہاں سے وہاں گئے تھے۔ مجبوری میں کوئی جاتا ہے نا دوسری جگہ پہ۔ کسی امریکن کو دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے روزگار کے سلسلے میں وہ جائے؟ یا کسی بھی ڈیولپ ملک کے کنٹریز کے کسی بھی شخص کو دیکھا ہے آپ نے کہ وہ دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جائے؟ تو یہاں پر انہوں نے اپنا آپ وہ بھول گئے، اپنے کلچر کو بھول گئے، وہ یہ بھول گئے کہ ہماری بیس کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں کے گوروں کو، غلط گوروں کو فالو کیا، اچھے گوروں کو فالو نہیں کیا۔ انہوں ٹو بی کنٹینیوڈ رکھتے ہیں اس کو۔ تو یہ بھی جاری رہے گا یہ سوال۔